مومنین کی صفات. سب سے پہلی صفت جو ہے اس میں کیا ہونی چاہیے کہ وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والا ہو, جن کاموں سے منع کیا ان سے روکنے والا ہو. پہلی صفت یہ ہے. دوسری صفت کیا تھی کہ غیب کی چیزوں پر ایمان بھی رکھنے والا ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ایمان والا بھی ہو. ایمان کی ہم نے جو چیزیں سمجھی تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و امر بالجوارح, کہ وہ زبان سے اقرار کرنے والا بھی ہو, دل سے اس چیز کی تصدیق کرنے والا بھی ہو, اور اس کے جسم کے باقی اعضاء اس کے اوپر عمل کریں, اس چیز کے اوپر جس کی وہ پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کے حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے, ہاتھ, کان, ناک, زبان, یہ ساری چیزیں جو محسوس نہیں کر سکتے لیکن وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہیں, جنات ہیں, کائنات ہے, بہت ساری چیزیں جو ہم جن کے اوپر ہمارا یقین ہے لیکن ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے. ہمارا ایمان ہے کہ ان چیزوں پر بھی ایمان لے کے آنا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا غیب کی چیزوں پر ایمان. اس کے بعد ہے نماز کو قائم کرنے والا بھی ہو. مومن جو ہے, متقی جو ہے, وہ نماز قائم کرنے والا ہو, کہ انفرادی طور پہ نماز پڑھنا قائم نہیں ہوتا, با جماعت مسجد کے اندر نماز پڑھنے کو قائم کہتے ہیں. انفرادی طور پہ مجبوری کی حالت میں سفر میں ہیں آپ, یا کسی مجبوری میں ہیں, یا نماز آپ کی سفر میں مس ہو گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل نماز کون سی ہے؟ جماعت کے ساتھ مسجد میں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اگلی جو صفت تھی نا مومن کی اور متقی کی, وہ یہ تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا. ٹھیک ہے, صرف خرچ نہیں کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ پیسہ جو اللہ نے اس کو دیا, اس کا تو پیسہ خود کا ہے ہی نہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارے مال و دولت جو چیزیں سائشیں ہیں یہ ساری ہماری بنائی ہوئی ہیں, تو یہ غلط فہمی ہے. اگر تمہاری بنائی ہوئی ہیں تو تم اپنے ساتھ لے کے جانا. پھر تو اگر نہیں نہ لے کے جا سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہاری نہیں ہے. یہ جب یہ تمہارے پاس نہیں تھی تب بھی تو یہ چیزیں دنیا کے اندر تھی نا. ٹھیک ہے, جب تمہیں اللہ نے دے دی تو پھر تمہارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دے دی ہیں. ٹھیک ہے, اب احسن طریقے سے ان کو استعمال کرو, ان سے فائدہ حاصل کرو, لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے, اور ان چیزوں میں سے, اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا.